अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज कराची यूनिवर्सिटी इस्लामिक स्टडीज़ में हमारे पास सब्जेक्ट है फ़िक़्ह और तारीख़ फ़िक़्ह, और इसके राइटर जो हैं इम्तियाज़ अली यूसुफ़ ज़ई हैं। यूनिवर्सल पब्लिशर की ये बुक है और हम स्टडी कर रहे हैं ज़कात के टॉपिक पर। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ लेक्चर शेयर किया था ज़कात के ऊपर। तो ये याद रखिएगा कि आपका जो फाइनल टर्म्स होते हैं ना, वो हमेशा 5 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं, और ऑप्शन में आपको 7 या 8 क्वेश्चन दिए जाते हैं। हर क्वेश्चन जो होता है वो 20 मार्क्स का होता है, यानी कि अगर आप 5 क्वेश्चन करेंगे तो आपको 100 मार्क्स का जो है वो टोटल आपके 100 मार्क्स होते हैं पेपर के। अब क्या है कि क्वेश्चन आपको दिया जाता है, इसमें आपको 5 या 6 पेजेस जो होते हैं वो तो ज़रूर लिखने चाहिए। ये मेरी पर्सनल आपको राय है। और जो हदीसें होती हैं या कुरानिक वर्सेस होती हैं, उसको आप अगर ब्लैक से लिख लो या हाईलाइटर कर दो, थोड़ा हाईलाइट कर दो, तो वो उससे आपको ज़्यादा मार्क्स गेन करने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने ज़कात के बारे में कुछ स्टडी की थी कि ज़कात जो होती है वो क्या होती है, इस्तेहकाम मईशत और ज़कात की अहमियत क्या है। आज हम देखेंगे इसका जो क्वेश्चन है वो है मसारिफ़ ज़कात बयान कीजिए। मसारिफ़ ज़कात क्या मतलब है, पहले तो आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, हेडिंग देंगे आप मसारिफ़ ज़कात की। और मसारिफ़ क्या है, मुसर्रफ़ की जमा है। मुसर्रफ़ का मतलब क्या है, खर्च करने की जगह है। तो मसारिफ़ ज़कात से मुराद वो लोग जिनको ज़कात का माल देना जायज़ है, यानी कि इस्लाम ने हमें ज़कात देने का हुक्म दिया और साथ में ये भी बता दिया कि ज़कात किन किन लोगों को दी जाए। ये पूरा हमें एक ना पैटर्न बता दिया गया है कि हमें ज़कात देनी है, किन लोगों को देनी है, कौन से लोग दे सकते हैं, कौन से लोग ले सकते हैं। ये तमाम जो है ना समझ लें कि ये पूरा एक कैटलॉग इस्लाम ने दे दिया है हमें। तो एक हदीस है, अब ये आप हदीस ब्लैक से लिख सकते हैं। एक शख्स हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कुछ सवाल करने के लिए हाजिर हुआ, तो हज़रत ने उसको ये जवाब दिया कि सदक़ात की तक़सीम को अल्लाह ने किसी नबी या गैर नबी के हवाले नहीं किया। क्या मतलब है इसका, कि बल्कि ख़ुद ही इसके मुसर्रिफ़ मुतय्यन फरमा दिए जो ये हैं। यानी कि एक शख्स आया हज़रत के बारगाह में कि मैं किसको ज़कात अदा करूँ, तो ये सुन के अल्लाह ताला के नबी ने कहा कि ये चीज़ जो है ना, अल्लाह ताला ने किसी भी नबी को नहीं दी। इसका जो अथॉरिटी है ना, वो किसी नबी को नहीं दी कि तुम बताओ कि किस किस को दे। अल्लाह ताला ने ख़ुद ही बता दिया कि ज़कात किस किस को दी जाए। तो इन्नमा सदक़ात लिल फ़ुक़रा वल मसाकीन, ज़कात जो हक़ है वो मुफलिसों का है, मोहताजों का है। और ज़कात के काम पर जाने वालों का, जिनका दिल पर जाना मंजूर है, गर्दनों के छुड़ाने में, जो तावान भरे अल्लाह के रास्ते में, और राह के मुसाफिर को मुक़र्रर किया हुआ है। ये वो 8 मसारिफ़ हैं जो आपको याद करने हैं, पूरी ज़िंदगी के लिए याद करने हैं। और इसको अब हम एक्सप्लेन करेंगे कि मसारिफ़ ज़कात हैं क्या और इनका मतलब क्या है। तो अल्लाह का, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला है, ठीक है। ये सब कुछ अल्लाह ताला का मुक़र्रर किया हुआ है। अब मुफस्सिलन तफसील से मसारिफ़ ज़कात बयान किए जा रहे हैं। फ़ुक़रा जो सबसे पहले ना कि मुफलिसों का, मोहताजों का। फ़ुक़रा कौन है, कि माल ज़कात का सबसे पहला और अहम तरीन मुसर्रिफ़ फ़ुक़रा हैं। अब फ़ुक़रा फ़कीर नहीं हैं जो रास्ते में आपको दिखते हैं, जो रोड साइड पर आपको बैठे हुए दिखते हैं, ये फ़कीर नहीं हैं, ये प्रोफेशनल गदागर हैं। हम बात कर रहे हैं, इस्लाम बात कर रहा है फ़ुक़रा की। फ़ुक़रा होते कौन है इस्लाम की नज़र में, फ़कीर की जमा है। अभी फ़कीर ये वो नहीं है जो ग्रुप में हमें दिख रहे होते हैं, जो हमारे घर में दस्तक दे के हमसे मांग रहे होते हैं। ये प्रोफेशनल है, आप इनको 1000 भी दे दोगे ना तो वो नेक्स्ट 1000 या 10,000 भी दे दोगे ना तो वो आपको नेक्स्ट डे सेम इसी अपने प्रोफेशन में वापस आ जाएंगे, उसी तरह दूसरे घर को, दूसरे इलाके में, दूसरी जगह पर दूसरे शख्स से मांग रहे होंगे। तो मुफलिस शख्स के, फ़ुक़रा के मायने हैं कि वो शख्स फ़कीर है जिसके पास कुछ हो मगर नसाब से कम हो। अब नसाब क्या है, यानी कि जो ज़कात देने की जो एलिजिबिलिटी है ना, वो ये है कि आपके पास 52.5 तोला चांदी हो, या 7 तोला सोना हो, 7.5 तोला, या इसके मुताबिक आप इसके बराबर आपके पास एक रकम हो। तो ये आप जो क्या हैं, आप फिर ज़कात के देने के एलिजिबल हैं, आप पर ज़कात अप्लाई होती है। और जिनके पास ये देने को ना हो तो वो जो है फ़ुक़रा कहलाते हैं। जिनके पास ये देने को ना हो, मतलब 2 तरह की कैटेगरी कर दी है। एक वो जो इस कैटेगरी में पूरा उतरता है, जिसके पास इतना कुछ माल हो और पूरा साल उस माल को गुजर जाए, तो वो शख्स, उसके ऊपर फ़र्ज़ है कि अब वो ज़कात अदा करे। और दूसरी कैटेगरी में वो लोग हैं जिनके ऊपर ये इतना माल नहीं है, तो फिर वो फ़ुक़रा कहलाएंगे। तो और वो शख्स ख़ुद अपनी ज़रूरियात में घिरा हुआ हो, तो मतलब उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी इतनी ज़्यादा हैं, जैसे कोई बाल बच्चों वाले हैं, कोई सफ़ेद पोश लोग हैं जो इज़्ज़त अपनी बचाते हैं और किसी से लेते नहीं हैं, तो उनको भी ज़कात दी जा सकती है।
تو یہ فقیر کے حکم میں ہے، کیونکہ اس کے پاس اتنا نہیں ہے. جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں کرائے کے مکان میں رہتے ہیں تو ان کو بھی پوچھ کر دی جا سکتی ہے، تو یہ ان کو دینا مستحب ہے، کیونکہ وہ لوگ مانگتے نہیں، اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھ رہے ہوتے ہیں. مساکین کون ہے؟ مال زکوٰۃ کا دوسرا مصرف مساکین ہے. مساکین مسکین کی جمع ہے، مطلب قلاش. امام ابو حنیفہ کے نزدیک مسکین وہ شخص ہے جس کے پاس قطعاً کوئی چیز نہ ہو، نہ اس کے پاس نان شبینہ ہو یعنی کہ کھانا پینا نہ ہو. نان شبینہ سے مراد نہ تن ڈھکنے کے لیے کپڑا ہو، اتنا وہ غریب ہو، اتنا وہ مسکین ہو. ایک تو ہوتا ہے فقراء جس کے پاس کچھ مال ہو مگر وہ زکوٰۃ تک نہ پہنچ پائے کہ وہ زکوٰۃ ادا کر سکے. دوسرا ہے مساکین ہے، یعنی کہ وہ لوگ جن کے پاس ایون کہ کپڑے پہننے کے لیے بھی اتنے زیادہ کپڑے نہ ہوں، بہت ہی قسم پرسی کی حالت میں وہ زندگی گزارے ہو، بہت زیادہ وہ نیڈی یا پور پیپلز ہوں. یہاں امام حنفی کے بارے میں بتا دیا. امام شافعی کے نزدیک کیا ہے کہ اس کی تعریف اس کے برعکس ہے، یعنی کہ مسکین کے مقابلے میں فقیر کی حالت زیادہ خراب ہوتی ہے، لیکن تعریف کے فرق سے زکوٰۃ کے حکم میں فرق نہیں آتا، دونوں کا حکم یکساں ہے. عاملین علیہ، زکوٰۃ کا تیسرا مصرف قرآن حکیم نے عاملین بیان فرمایا ہے. عاملین کس کی جمع ہے؟ عالم کی. عامل کون ہے؟ عامل وہ شخص ہے جس کو امام مسلمین نے صدقات وصول کرنے کے لیے مقرر فرما دیا ہو. عامل کا دوسرا نام سائی بھی ہے. اچھا اب دیکھیں، تیسرا ہم نے ایک فقیر کو دیکھا اور ہم نے دیکھا مسکین کو. تیسرا جو لوگ ایلیجبل ہیں نا زکوٰۃ لینے کے، وہ کون ہیں؟ وہ لوگ جو زکوٰۃ کی وصولی کرتے ہیں، صدقات کو وصول کرتے ہیں. ٹھیک ہے. امام مسلمین زکوٰۃ کے مال میں سے عامل اور ان کے ساتھ کام کرنے والوں کو ان کے عمل کے بقدر دے دے گا، لیکن اس کا خیال رکھے کہ اتنا دے جو عامل اور اس کے مددگاروں کو کافی ہو جائے. اگر عامل اور اس کے مددگاروں کی ضروریات ان کے وصول کردہ پورے زکوٰۃ کے مال کو گھیر لیتی ہے تو نصف سے زیادہ نہیں دیا جائے گا. اور اگر لوگ یعنی کہ اس کی ایک وہ بنا دی ہے، ایک کنڈیشن بنا دی ہے کہ اتنا پورا نہیں دیا جائے گا کہ وہ تمام کا تمام جو ہے نا زکوٰۃ وہی لے جائے اور باقی لوگوں تک پہنچے ہی نہیں. تو اتنا دیں کہ بس ہاف دے دیں اور ہاف جو ہے وہ باقی لوگوں کے لیے ہی رکھنی چاہیے، تو نصف سے زیادہ نہیں دیا جائے گا. اگر لوگ مال زکوٰۃ خود لا کر امام کو دے گئے تو عامل مستحق نہ ہوگا، کیونکہ عامل کو اس کے عمل کی وجہ سے دیا جاتا ہے. اگر کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جا کر ڈائریکٹ امام کے ہاتھ میں دیتے تھے کہ امام صاحب یہ پیسہ ہے زکوٰۃ کا، یہ لے لیجیے اور کسی کو دے دیجیے آپ کی نظر میں کوئی، تو اس وقت جو صدقات یا زکوٰۃ کی وصولی کا کام جو لوگ کر رہے تھے اب وہ اس میں حصے دار نہیں ہیں. اس میں کچھ کنڈیشنز جو ہے نا وہ لگا دی گئی ہیں. المغلولۃ القلوب، یعنی کہ قلوب جو ہے نا قلب سے نکلا ہے. قلب کا مطلب مغلوط، اس کو مغلوب کرنا، یعنی کہ جن کے قلب کو مغلوب کرنا ہو وہ مصارف سے زکوٰۃ ہے. اب کس کے قلب کو مغلوب کیا جاتا ہے؟ جو لوگ، چوتھا مصرف کون ہے؟ مولفۃ القلوب، یعنی کہ جو لوگ دلوں کی تعلیف، دلوں کو نرم کرنا. کچھ ایسے ہندو ہوتے ہیں نا جو حسن عمل کی وجہ سے ہی مسلمانوں کے ساتھ نرم ہو جاتے ہیں اور خوش اخلاقی کی وجہ سے مسلمان ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایسے علاقے میں ہیں، ایسے مسلمان، ایسے ہندوؤں کے علاقے میں ہیں، کافروں کے علاقے میں ہیں جہاں اگر آپ ان کو پیسے ادا کریں گے تو ان کا دل نرم ہو جائے گا مسلمانوں کی طرف اور وہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے، تو ان کا بھی بھلا ہوگا کہ انہوں نے اپنی آخرت سنوار لی، اور آپ کا بھی بھلا ہوگا کہ آپ نے اپنا حق جو ہے وہ اپنا فرض ادا کر دیا اور ان کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا. تو وہ لوگ ہیں جن کے دلجوئی کے لیے صدقات دیے جاتے ہیں، یا وہ لوگ ہیں مولفۃ القلوب جن کو اس میں 4-5 قسم کے لوگ شامل ہیں. وہ کفار جن کے بارے میں تجربہ تھا کہ نہ تو تعلیم و تبلیغ سے اثر پذیر ہوتے تھے، نہ جنگ و تشدد سے ہوتے تھے، بلکہ احسان سلوک سے متاثر ہوتے تھے. کچھ ایسے کفار تھے. تو رحمت للعالمین تو یہ چاہتے تھے کہ ہر ایک کا بھلا ہو، تو ان لوگوں کو دی جا سکتی ہے. یا وہ لوگ جو غریب اور حاجت مند بھی تھے اور نو مسلم بھی تھے، یعنی کہ جب مسلمان ہوئے نو مسلم تو ان کے لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا. ان کے جو بھی ان کی کمیونٹی میں لوگ تھے، ہندو تھے، مسلمان ہو گئے. اب ہندو لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا، ان کے بچوں نے، ان کی فیملی نے بھی ان کو چھوڑ دیا کہ تم مسلمان کیوں ہوئے. تو وہ نو مسلم تھے، اسلام میں نئے داخل ہوئے تھے، تو ظاہر سی بات ہے وہ ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا. بہت سی ایسے ہندو ہوتے ہیں جو اگر اسلام قبول کر لیں تو ان کی فیملی، ان کے لوگ، ان کی جو کمیونٹی ہوتی ہے ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیتی ہے. تو اس وقت بھی ان کی دلجوئی کے لیے دی جاتی ہے زکوٰۃ تاکہ وہ اسلام پہ مضبوط ہو جائیں. ان کو ویلکم کیا جاتا ہے اس طرح. تو بعض مسلمان بھی تھے جو مالدار تھے مگر ابھی تک ان کے دلوں میں ایمان رچا بسا نہیں تھا. وہ لوگ خود تو پکے مسلمان تھے مگر ان کے ذریعے قوم کو ہدایت پہ لانا مقصود تھا. تو غیر مسلموں میں سے بعض وہ لوگ تھے جن کی شر سے بچنے کے لیے بھی ان کی دلجوئی کی جاتی تھی. تمام لوگ مولفۃ القلوب میں داخل سمجھے جاتی ہیں. چوتھا ہے اختلاف ہے کہ اس زمانے میں اسلام تو نیا نیا پھیل رہا تھا نا، تو اس وقت ان کو دیا جا رہا تھا کیونکہ اسلام کمزور تھا تو ان کو دیا جا رہا تھا. اب جو ہے یہ اس کا حکم ساقط ہو گیا ہے یا نہیں ہوا؟
یہ امام ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں کہ یہ مؤلفۃ القلوب ساقط ہو چکے ہیں، اب ان لوگوں کو ہم غیر مسلموں کو ہم نہیں دیں گے، کیونکہ اب اسلام پھیل چکا ہے، اب سب کو پتہ ہے۔ مسلمان بھی جو ہے نا وہ بہت یعنی کہ اس وقت دین اسلام نیا نیا تھا، تو اس وقت یہ چیز تھی، لیکن اب جو ہے نا اس چیز پر ہم ہندو کو نہیں دے سکتے، اسلام کے ابتدائی دنوں کی بات تھی، ٹھیک ہے۔ ہم یہ اگر بتاتے ہیں نا تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ رائے بھی دینی ہوگی کہ اب جو ہے نا وہ اب نہیں ہے ساقط۔ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی یعنی کہ جو شیعوں کے امام ہیں ان کے نزدیک کیا ہے کہ یہ ابھی تک ساقط نہیں ہوا، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ساقط کر دیا گیا تھا، صرف ان کے زمانے میں ساقط کر دیا گیا۔ لیکن اگر کسی زمانے میں اس کی ضرورت پیش آ جائے، مسلمان جو ہیں وہ پوری دنیا میں مغلوب ہو جائیں، تو پھر یہ حکم جو ہے واپس سے وہی جو منسوخ ہوا ہے تو یہ واپس سے اس کو اپلائی کر دیا جائے گا۔ اگر مسلمان اب کبھی کسی ایرا کا مطلب کسی دور میں مسلمان کمزور پڑ جاتے ہیں تو یہ حکم واپس سے اسی طرح سے غیر مسلموں کو لبھانے کے لیے دیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جو ابھی تک کے اس کا جو لب لباب ہے نا وہ یہ ہے کہ اس کی مطلب اب لب لباب کیا نہیں ہے، اس کو سمری کہہ لو کہ ابھی تک اس کی شرط باقی رکھی گئی ہے۔ الرقاب کا مطلب ہے کہ رقبت کی جمع گردن چھڑوانے کو کہتے ہیں، یعنی کہ جس کی گردن دوسرے کی غلامی میں ہو۔ تو رقاب سے مراد ہے کہ جیسے کہ اس کے آقا نے کہا کہ اگر اتنا دے دو گے تو ٹھیک ہے، میں تمہیں اتنے پیسے دے دو گے تو میں اس شخص کو رہا کر دوں گا، اور وہ جو غلام تھا وہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے تو آپ غلام کی طرف سے وہ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، غلام کو وہ پیسے دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو الغارمین کا مطلب ہے کہ الغارمین غارم کی جمع ہے، یعنی کہ قرض دار ہو، ایسا شخص جو قرض دار ہو اور قرض ادا نہ کر سکتا ہو، اتنا کمزور ہو، اتنا معاشی طور پہ کمزور ہو، فائنینشلی اسٹیبل نہ ہو کہ وہ اتنا بڑا قرض ادا کر سکے۔ تو لیکن یہ بھی شرط ہے کہ آپ یہ دیکھ لو، معلومات لے لو کہ قرض اس نے کوئی ناجائز کام کے لیے تو نہیں لیا، مطلب اس نے غلط کام کے لیے قرض لے لیا اور وہ اس کو پتہ تھا کہ میں ادا نہیں کر سکتا۔ ایسا قرض ہو جیسے بچی کی شادی کرنی ہے یا کوئی جائز اس نے مجبوری کے تحت وہ قرض لیا ہو اور وہ ادا نہ کر پا رہا ہو، تو یہ جو ہے الغارمین ہے۔ تو فی سبیل اللہ ساتواں مصرف ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے، اللہ کی راہ میں۔ اس سے مراد وہ غازی مجاہد ہے جس کے پاس اسلحہ اور جنگ کا سامان خریدنے کے پیسے نہ ہوں، اور وہ شخص جس کی ذمہ حج فرض ہو چکا لیکن اس کے پاس مال نہیں رہا کہ وہ حج ادا کر سکے، تو اس وقت بھی ان لوگوں کو زکوٰۃ آپ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کوئی شخص جو نیک کام میں عبادت کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کے پاس لیکن مال نہیں ہے تو اس کو بھی آپ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے ابن سبیل، ٹھیک ہے۔ یہاں تک تو ہم نے زکوٰۃ کے سارے مصارف دیکھ لیے ہیں۔ ہم فائدے بھی بتا دیں کہ یہ ہمارے نزدیک زکوٰۃ کی 8 مصارف ہیں، ان میں سے کوئی شخص اگر ایک شخص کو سارا مال دے دے تو یہ جائز ہے، یہ زکوٰۃ کے مستحقین ہیں۔ یا دوسری طرف یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے نا تو آپ 3 طرح کی کیٹیگری کر دو، کوئی سی بھی 3 کیٹیگریز پک کر لو جو آپ کے ارد گرد اویلیبل ہوں اور آپ ان 3 طرح کے لوگوں کو ادا کر دو، ٹھیک ہے۔ آگے جو 4 مصارف کا ذکر ہے کہ وفر رقاب الغارمین، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو 4 مصارف ہیں نا آخر کے پہلے 4 کے زیادہ مستحق ہیں، آخری 4۔ تو یہ یعنی کہ کچھ کنفیوژن سی باتیں ہیں، لیکن جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں نا وہ یہی 7 مصارف ہیں جن کو پیٹرن میں ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں اسلامی پیٹرن کے مطابق۔ آئی ہوپ کہ آپ نے اس ویڈیو سے، اس لیکچر سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہو۔ اگر آپ کو یہ لیکچر اچھا لگا ہو اسلامک اسٹڈیز کے حوالے سے تو آپ میرے چینل کو ضرور لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، کامنٹ کیجیے، شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔